عامر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو نیائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک میں ابھی بھی سیاسی عدم استحکام ہے، حالانکہ سروے بتا رہا ہے پاکستانی بڑے خوش ہیں، خاقان صاحب بتا رہے ہیں اکنامک انڈیکیٹر بہت اوپر چلے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نظام عدم استحکام شکار ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس اگر اچھی بھی ہے تو سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہے وہ، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو؟ اور 2026 میں آپ کے خیال میں یہ نظام چلتا رہے گا سکسیسفلی، اس میں عمران بند اور شہباز شریف گورن کریں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، ہمیں گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہنا ہے یا آدھا خالی کہنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری خوشی جب نئے سال کی لوگ لبرٹی چوک پہ ہزاروں کی تعداد میں آ کے خوشی مناتے ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں سی ایم کے پی کے ساتھ نظر کیوں نہیں آئے؟ اچھا، جو تجزیہ کیا ہمارے تینوں مفکرین نے، آپ دیکھیں خاقان صاحب نے ایک اوورآل جائزہ پیش کر کے اصل حقائق بتائے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، لیکن وہ جو انڈیا کے ساتھ تقابلی جائزہ زبیر صاحب نے بدقسمتی کے ساتھ ہماری خوشی کا کر دیا، تو وہ دل کی بڑھاس تو انہوں نے نکال لی، لیکن پاکستانیوں کی خوشی پہ تبصرہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے وہ خاقان صاحب نے بتا دیا کہ ہماری خوشی کیا ہوتی ہے، ہماری انڈیا سے لڑائی ہے۔ آپ کو سیاسی استحکام نظر کب آیا تھا؟ یہاں ہمیشہ سے ایسا ہی سسٹم چلتا رہا ہے، ادھر اور ادھر، تو ہماری تو ہم پہلی دفعہ اوریجنل جنگ جیتے ہیں، تو ظاہر ہے ہماری قوم خوش تھی نا، تو باہر نکل آئی تھی جب میزائل چکلالہ بیس پہ لگا، نور خان بیس پہ، تو لوگ ڈرے تو نہیں تھے نا، پاکستان کے جھنڈے لے کے آگے تھے۔ یہ ہوتی ہے اظہار خوشی کا، قوت کا اظہار۔ آپ باقی میں اب انڈیا کے سارے جائزے اٹھا کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے اگر پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا سوال یہ ہے، کیونکہ ان کی تو فیلڈ ہے نا خاقان صاحب کی بھی اور زبیر صاحب کی بھی، کیونکہ آپ ان سے سوال پوچھیں گے زبیر صاحب سے گندم کا، تو یہ جواب چنا اس لیے دیتے ہیں کہ یہ فگرز پہ چلے جاتے ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں پڑھی، فلانا نہیں پڑھی، میں مطلب جو مختلف پروگرامات میں نے دیکھے ہیں کہ بندہ اس طرف نہیں آتا کہ بھئی آج یہ سروے کیا پاکستان کی، ویسے ہی پاکستانی قوم اس لحاظ سے خوش ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر ایک ڈیفالٹ کا تھا، ہمارے اوپر ایک بہت مسائل تھے کہ پتہ نہیں انڈیا کیا کر دے گا، آج ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم تو لکڑ عدم پتھر عدم قوم ہے، ہمیں کب کسی نے اوریجنل خوشی دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے؟ کیا عمران خان نے نکل کے نہیں کہا تھا، جس کے بغیر زبیر صاحب کی بھی گفتگو ختم نہیں ہوتی، چونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ ذکر کر دیا تھا تو انہوں نے بھی اس کو چھیڑ دیا کہ وہیں سے ہے، تو بھائی پھر عمران خان اور ان کی پارٹی نے بگاڑ کیا لیا اس سسٹم کا؟ ابھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہہ نہیں دیا کہ بھائی پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا اسٹریٹ پاور سے نکال کے لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کراچی بھی جا رہے ہیں نا، مفاہمت کے بادشاہ کا ان کے بیٹے نے کہا ہے، تو ان کی راجدھانی میں آپ جا رہے ہیں نا، آپ دیکھیں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ کتنے ان کے استقبال کے لیے سہیل آفریدی کہتے ہیں، میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی منتظر ہیں، وہاں کتنی فتح کے یہ بیانات دے کے جائیں گے کہ جیسے مقبوضہ علاقے کو یہ چھڑانے جا رہے ہیں، ویسے یہ لاہور آئے پرائم منسٹر شہباز عمران خان جیل میں۔ دیکھیں میں اب آ رہا ہوں، میں دیکھیں عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ان کی پارٹی کو کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کوئی کردار نہیں ادا کر رہی، نہ ان کی فیملی کر رہی ہے، نہ ان کے لیڈر کر رہے ہیں۔ جو لوگ کرتے ہیں انہیں ان کا سوشل میڈیا بگاڑ کے ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں مسئلہ یہی ہے نا، پاپولر اس بیانیے کو لے کے چلنے کے لیے سارے دانشور اور مفکرین بھی دوسری طرف چلے گئے کہ نہیں بڑی واہ واہ ہوتی ہے ہماری۔ اچھا بھائی، اس واہ واہ میں جو بات آپ نے بھٹو کے لیے کہی، وہ عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتا دینا کہ کوئی ایک جرأت اظہار کرتا ہے جا کے، مطلب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا تو ایک فیملی تعلق ہے نا، کہ یہ کوئی ایک بندہ بہن جا کے بات کرتے ہیں کہ اوریجنل حالات کیا پارٹی کے ہوئے میں ہیں، وہ سن کے آتے ہیں، اور وہ سنتے بھی نہیں، جب وہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ میں بات کروں گا۔ ان کو تو چونکہ ساری دنیا کا پہلے پتہ ہوتا ہے، چائنا کا نظام انہیں پتہ ہے، انہیں یورپ کے نظام کا پتہ ہے، انہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کا پتہ ہے، وہ ہاں تو وہ سب سے زیادہ ان کو جانتے ہیں نا۔ جاپان اور جرمنی کو اگر اکٹھا کرنا ہو تو وہی جانتے ہیں، 12 موسم بنانے ہوں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کیا یہی کچھ ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ آج آپ پاپولیرٹی کے ساتھ اگر چننا چاہتے ہیں تو ان کو تو دیوار میں چنوا دیا آپ نے اس پاپولیرٹی کے ساتھ، اور نکلنے کے لیے راستہ بھی نہیں دے رہے اور بات بھی نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کی، جن لوگوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کی اب میٹنگ کرائی تھی، ان کے پلے کیا ہے؟ وہ بیچارے باہر کھڑے ہو کے کہہ نہیں رہتے کہ ہم تو بھیک مانگتے ہیں ملاقات کی، وہ درد دل رکھتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے کہ ہمیں کوئی سیاسی طور پہ راستہ دو، ان کو سوشل میڈیا پڑ جاتا ہے۔ اب جو سروے ہے اور جو 2026 ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ گروتھ اورینٹڈ ہماری معیشت ہے ہی نہیں، ہم اب اس طرف گئے نہیں۔ جب ہم جائیں گے ہمارا ڈالر اڑ جائے گا، ہم نے روکا ہوا ہے پیسے سے اس کو، ڈالر کی قیمت کو بھی، اور ہم اس طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ ابھی ہماری معیشت میں بڑا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کہ 2026 جس کا آج پہلا دن ہے، ہمارے پاس کچھ انویسٹمنٹس فوراً آ جائیں، کیونکہ اسی کی طرف کوشش ہو رہی ہے۔ آج اگر پرائم منسٹر شہباز شریف نے SIFC کی چائنا اسپیسیفک 4 گھنٹے میٹنگ کی ہے، تو کوشش یہی ہو رہی ہے نا، یہ تو نہیں ہو رہا نا
کہ میں آؤں گا اور میں اکیلا بولوں گا، نہیں، میں آؤں گا، میں اکیلا بولوں گا اور کوئی نہیں بولے گا۔ عمران خان کے ٹائم میں یہ ہو رہا تھا، نہ بولنے دیتے سر، تھے نہ آپ کا پوائنٹ سنتے آ تھے۔ گیا۔ یہ زبیر صاحب تو نواز شریف کی بہت میٹنگز میں رہے ہیں۔ اب اصل ایشو یہ آیا کہ کیا کوئی حکمران نیند سے سو سکتا ہے جب آپ کے پاس مسائل ہوں؟ پرائم منسٹر تو پھنسے ہوئے ہیں نا۔ زبیر صاحب وغیرہ نے تو معاشی میدان میں بڑے چھکے لگائے تھے اپنے دور میں، آج ان کے پاس سوائے عمران خان کے کچھ نہیں۔